السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک اور قتل کیس رودات، جس کا نام ہے تخم زر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس صورتحال نے افتی کو دشمنوں کی جانب سے غافل کر دیا تھا، جس کا اسے بڑا بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ بے دریغ اسے مارنے لگے۔ افتی پہلوان تھا، طاقت کا طوفان تھا، مگر وہ ایک انسان بھی تھا۔ سر پر لگنے والی ایک چوٹ نے اسے بے ہوش کر دیا، پھر اس کی آنکھ دوسری صبح ہی کھلی تھی۔ چودھری مراتب علی کے شیطانی ذہن نے نہایت ہی مؤثر منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس کے جانثار اس کے اشارہ ابرو پر گردنیں کٹانے کو تیار تھے، اس لیے اس کے منصوبے کی ناکامی کا امکان صفر کے برابر تھا۔ اس نے موقف اختیار کیا کہ افتی پہلوان اس کی بہن کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ مراتب علی اور اس کے مصاحبوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے افتی کا پیچھا کیا اور عقبی باغ میں اسے گھیر لیا۔ افتی نے جب محسوس کیا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے اور اس کے لیے رائے فرار نہیں ہے، تو اس نے سلمہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو وہیں پھینک کر بھاگ نکلا، مگر مراتب علی کے آدمیوں نے اسے زیادہ دور تک نہیں جانے دیا اور گھیر گھار کر قابو کر لیا۔ دوسرے دن اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مراتب علی نے اپنا پستول بھی یہ کہہ کر پولیس انسپکٹر کو دے دیا تھا کہ اسی پستول سے اس کی بہن کو قتل کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس لینے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور عدالت میں بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مراتب علی نے اس واردات کے 8-10 چشمدید گواہ بھی پیش کر دیے تھے۔ یہ وہی افراد تھے جنہوں نے افتی کے ہاتھوں خوب مار کھائی تھی۔ پورے گاؤں میں کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ چودھریوں کے خلاف زبان کھولے یا افتی کے حق میں گواہی دے۔ افتی نے اپنی بے گناہی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی قسمیں بھی کھائیں، مگر عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ جذباتی مکالموں اور قسموں واسطوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صرف ایک شخصیت افتی کی بے گناہی کی گواہی دے سکتی تھی اور وہ تھی سلمہ، مگر اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ الغرض 2-4 پیشیوں کے بعد ہی افتی کو 20 سال کی قید ہو گئی۔ وہ جرم بے گناہی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ سلمہ اور افتی کی داستان محبت بظاہر اختتام کو پہنچ چکی تھی، مگر اس کے بعد کے اثرات نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں بھونچال پیدا کر دیا۔ نگینہ کا حال سب سے برا تھا۔ جوان بیٹی کی موت نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا تھا۔ 3 ماہ کے اندر اندر وہ چٹ پٹ ہو گئی۔ چودھری شہادت علی کی تو جان ہی نگینہ کے اندر تھی۔ اس کی جدائی نے چودھری کو ہوش و حواس سے بے گانہ کر دیا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ سلمہ کی موت مراتب علی کی گولی سے واقع ہوئی ہے۔ وہ افتی کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ افتی تو اب اس کی دست رس میں نہیں رہا تھا۔ چودھری نے اپنا سارا غصہ افتی کے بوڑھے باپ نواب دین پر نکالا۔ چودھری نے نواب دین کا وہ حشر کیا کہ پورا گاؤں کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ بوڑھے نواب دین کو چودھری نے اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر پورے گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا۔ ذلت و رسوائی کا یہ انداز نواب دین برداشت نہ کر سکا اور جب اسے کھولا گیا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ افتی کی بوڑھی ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ پہلے جوان بیٹا جیل چلا گیا، پھر سر کا سایہ بھی چھن گیا۔ خورشید بیگم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے نہر میں کود کر خودکشی کر لی۔ کچھ عرصے بعد چودھری شہادت علی کو احساس ہوا کہ اس سے بہت بڑا ظلم سرزد ہو چکا ہے، جس کی تلافی بھی ممکن نہیں۔ احساس جرم نے اسے اندر ہی اندر کچوکے لگانا شروع کر دیے۔ پھر ایک روز اس پر فالج نے حملہ کر دیا اور اس کا نچلا دھڑ بے جان ہو کر رہ گیا۔ اب وہ صرف منجی بسترے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ شہادت علی کی معذوری سے مراتب علی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب وہ اس گاؤں کا بڑا چودھری تھا۔ افتی اپنی سزا کاٹ کر رہا ہوا اور منظر سے غائب ہو گیا۔ اسے اپنی ماں اور باپ کے بارے میں جیل ہی میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہی اس نے جیل میں موجود ڈاکوؤں کے ایک سردار سے میل ملاقات بڑھائی تھی اور رہائی کے بعد باقاعدہ ان کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اب وہ کھارا ڈاکو تھا۔
کھارا اور افتی دراصل افتخار کا بگاڑ ہے۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر کھارا نے اپنی محبوبہ کی قبر کھود کر اس کا مردہ غائب کر دیا تھا۔ مردہ کیا، چند ہڈیاں ہوں گی جو وہ نکال کر لے گیا تھا، مگر چودھری مراتب علی کے تن بدن میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ 20 سال قبل جس ڈرامے کا پہلا ایکٹ چودھری مراتب علی نے پیش کیا تھا، اسی ڈرامے کا دوسرے ایکٹ کا آغاز کھارا ڈاکو نے بڑے سنسنی خیز انداز میں کیا تھا۔ چودھری مراتب علی نے مجھے وہی باتیں بتائی تھیں جو اس کی حمایت میں جاتی تھیں۔ باقی حقائق میں نے ادھر ادھر سے اکٹھے کیے اور بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئیں، تاہم واقعات کی ترتیب کے پیش نظر میں نے ان کا خلاصہ بیان کر دیا۔ واپس تھانے آ کر کھارا کے خلاف پکی FIR کاٹ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس وقت تک میں خود بھی کھارا کی بے گناہی سے لا علم تھا، اس لیے اس کی گرفتاری کے لیے دوسرے روز عدالت سے میں نے وارنٹ گرفتاری بھی حاصل کر لیے اور چند ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو میں نے کھارا ڈاکو کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے مستعد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مخبر جلال الدین کو بھی اس کا کام سمجھا دیا۔ کھارا جیسے اتھرے ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ اس واقعے کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ میں تھانے کے پچھواڑے اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کر رہا تھا کہ کانسٹیبل مجھے بلانے چلا آیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، سورج 5 بجے تک غروب ہو جاتا تھا، اس لیے 9 بجے آدھی رات محسوس ہوتی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر کانسٹیبل سے اس کی آمد کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، تھانے میں چودھری مراتب علی آپ کو یاد فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی ہیں۔ کیوں؟ ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ وہ بہت پریشان ہیں جناب، فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بڑا غصہ دکھا رہے ہیں ہمیں۔ انہوں نے اپنی پریشانی کے بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا۔ کیا کھارا ڈاکو کے بارے میں کوئی اطلاع لے کر آئے ہیں؟ ہم نے بہت پوچھا جناب، مگر ان کا اصرار ہے کہ وہ آپ ہی سے بات کریں گے۔ اس وقت چودھری کی آمد نے میری طبیعت مقدر کر دی، تاہم میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ جائے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اوکے سر، کانسٹیبل نے مؤدب انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اندر آ کر وردی پہنی اور جلدی جلدی تیار ہو کر تھانے کا رخ کیا۔ میں جب اپنے کمرے میں پہنچا تو چودھری مراتب علی میرا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ میں ابھی اپنی کرسی پر پوری طرح بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ وہ بول اٹھا، ملک صاحب، اب پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں۔ مجھے اس کا لہجہ ناگوار گزرا، تاہم میں نے درگزر سے کام لیتے ہوئے پوچھا، ایسی کیا آفت آن پڑی ہے چودھری صاحب؟ کیا کھارا نے آپ کی حویلی پر حملہ کر دیا؟ وہ میرے لہجے کے طنز پر بل کھا کر رہ گیا، بولا، وہ ہماری حویلی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیتے، مگر وہ بزدلوں کی طرح چھپ کر وار کر رہا ہے۔ کھارا نے میرے چھوٹے بھائی سکندر علی کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے، کچھ 8:30 بجے جناب۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ پنڈ سے باہر جانے والے راستے پر، وہ راستہ جو جنگل کے پاس سے گزرتا ہے۔ چودھری سکندر علی اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ ساتھ والے پنڈ گیا ہوا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کھارا ڈاکو کو دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے جب یہ سانحہ پیش آیا، آپ اس وقت سکندر علی کے ساتھ تھے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا تو وہ بدبخت اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میں اس کے پاس نہیں تھا۔ تو کیا وہ اکیلے ہی تھے؟ نہیں، وہ اکیلا نہیں گیا تھا، میں نے حویلی کا ایک ملازم شوکا بھی اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ میرے ذہن میں ایک شک نے سر ابھارا۔ میں نے پوچھا، شوکا اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر حویلی میں ہی ہے۔ وہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ بیان دینے تھانے کیوں نہیں آیا؟ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تھانے آ سکتا۔ کھارا اور اس کے ساتھیوں نے اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ اس نے سکندر علی کے اغوا کو ناکام بنانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو پورے جتھے کے ساتھ آیا تھا، ایک شوکا کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ چودھری سکندر علی ساتھ والے پنڈ کیا کرنے گیا تھا؟ 100 کام ہوتے ہیں جناب، میں نے آج صبح خود اسے بھیجا تھا۔ اس پنڈ کی کچھ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس پنڈ کے چودھری فضل الہی سے کچھ بات کرنے گیا تھا، مگر واپسی میں دیر ہو گئی۔ چودھری کے ہر لمحے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ میں ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چودھری اپنے بھائی کے اغوا پر بے حد رنجیدہ ہو، اور کبھی لگتا تھا جیسے وہ محض خانہ پوری کے لیے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آ گیا ہے
در حقیقت اسے بھائی سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ سکندر علی چودھری مراتب علی کا سوتیلا بھائی تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ مراتب علی سکندر علی، سلمہ اور نگینہ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ پہلے سلمہ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی اور اب سکندر علی اغوا ہو گیا تھا۔ دونوں واقعات میں کھارا ڈاکو کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے چودھری کا سارا جوش و خروش اور پریشانی مصنوعی سی لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، چودھری سکندر علی پہلے بھی کبھی اتنی تاخیر سے واپس آیا تھا؟ وہ بولا، یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر اس قسم کا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا۔ سکندر علی کو میں نے خاص طور پر تاکید بھی کی تھی کہ شام ڈھلنے سے پہلے واپس آ جائے، مگر قسمت بری تھی کہ دیر ہو گئی۔ چودھری صاحب، کیا یہ بات عجیب سی نہیں لگتی کہ پہلے کھارا نے سلمہ کی قبر کو توڑ پھوڑ ڈالا، پھر سکندر علی کو اغوا کر لیا؟ اس میں کون سی بات عجیب ہے؟ یا تو وہ میرے سوال کی گہرائی کو سمجھ نہیں پایا تھا، یا پھر سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھیں نا، اس سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسے سلمہ اور سکندر علی سے کوئی خصوصی دشمنی تھی، ورنہ وہ کسی اور پر بھی وار کر سکتا تھا۔ آپ کا مطلب کیا ہے تھانے دار صاحب؟ سلمہ اور سکندر علی سگے بہن بھائی تھے، اور میری معلومات کے مطابق آپ نے کیا سگے اور سوتیلے کی بحث شروع کر دی ہے؟ ملک صاحب، ہماری مائیں الگ الگ تھیں تو کیا ہوا، باپ تو ایک ہے نا۔ ابا جی نے ہمیں کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم دو مختلف ماؤں کی اولادیں، اور نہ ہی کبھی سلمہ اور سکندر علی کو مجھ سے کوئی شکایت رہی ہے۔ آپ اصل معاملے کو نظر انداز کر کے خواہ مخواہ کے مسائل میں الجھ رہے ہیں۔ میں اصل معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں چودھری صاحب۔ میرے ذومینی جملے پر چونک کر اس نے میری جانب دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے اندرونی جذبات کو چہرے تک پہنچنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ چودھری صاحب، میں کھارا کے خلاف چودھری سکندر علی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے سے پہلے آپ کے ملازم شوکا کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ آپ اسے کب تھانے لا رہے ہیں؟ بیان شیان بھی ہوتا رہے گا ملک صاحب، آپ پہلے رپورٹ تو درج کریں۔ شوکا کی حالت خاصی خراب ہے، اسے رات آرام کرنے دیں، میں صبح اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تو رپورٹ بھی پھر صبح ہی درج ہوگی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ملک صاحب۔ چودھری صاحب، تھانے دار آپ ہیں یا میں؟ ظاہر ہے تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ جس طرح آپ تھانے دار نہیں ہو سکتے، اسی طرح میں چودھری نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ جا کر اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ تو ناراض ہو گئے ملک صاحب۔ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، رپورٹ صبح ہی درج کر لیں، مگر اس خبیث ڈاکو کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے بھی تو کچھ کریں۔ آپ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی کھارا گرفتار ہو جائے گا۔ چودھری تھوڑی دیر بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کی بے وقت آمد نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اس کے لہجے کی فرعونیت سے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ چودھری ٹائپ کے لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ پولیس والوں کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ پولیس والے واقعی ان لوگوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں ان پولیس والوں میں شامل نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیا تھا، اور میرے اللہ نے ہر محاذ پر میری لاج رکھی تھی۔ چودھری مراتب علی کے جانے کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا اور کھارا کے بارے میں سوچنے لگا۔ قبر والے واقعے کے بعد چودھری سکندر علی کا اغوا غیر معمولی واقعہ تھا۔ کھارا اتنی دیدہ دلیری سے وارداتیں کر رہا تھا، یہ میرے لیے تشویش کی بات تھی۔ ابھی تک مجھے کھارا کا سراغ لگانے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ میں کھارا کے بارے ہی میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ چودھری مشتاق 2 افراد کے ساتھ ایک دھماکہ خیز اطلاع لے کر آ گیا۔ ملک صاحب غضب ہو گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، چاچا جی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ کون چاچا جی؟ اس نے چڑھی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا، چاچا سکندر علی جناب، ان کی لاش ادھر کھو کے پاس پڑی ہے۔ رات تو چودھری صاحب اس کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے؟ ہاں جی، پہلے اس خنزیر نے چاچا جی کو اغوا کیا، پھر مار کر ادھر ڈال دیا۔ اگر مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر وار کرے، ٹانگیں نہ چیر دوں تو میرا نام بھی چودھری مشتاق نہیں۔ وہ جذبات میں اور بھی جانے کیا کیا بولتا رہا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کہاں ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ابا جی چاچا کی لاش کے پاس ہی ہیں، پورا پنڈ وہاں کھو کے نزدیک جمع ہے۔ پھر تو شوکا بھی وہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، تم ذرا باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، ابھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے SI امیر خان اور 2 کانسٹیبلوں کو تیاری کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم تھانے سے روانہ ہو رہے تھے۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے لاش کا معائنہ کیا۔ ہمیں دیکھ کر گاؤں کے لوگ ذرا پیچھے ہٹ گئے، تاہم چودھری مراتب علی اور اس کا بیٹا مشتاق میرے نزدیک ہی کھڑے تھے۔ مقتول سکندر علی کی لاش کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ میں نے لاش پر سے چادر ہٹا کر اس کا جائزہ لیا۔ مقتول کی عمر کا اندازہ میں نے پہلی نظر میں 30 سال کے لگ بھگ لگایا، جو بعد میں درست ثابت ہوا۔ مقتول نے اعلیٰ درجے کا کھدر پہن رکھا تھا۔ کرتے کے اوپر گرم واسکٹ تھی، پاؤں میں تلے دار دیسی چپل تھی اور سر پر کراکلی ٹوپی تھی۔ ٹوپی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ پاؤں میں چپل کا موجود ہونا تو سمجھ میں آتا تھا کہ چپل کے بند بندھے ہوئے تھے، مگر اغوا اور قتل جیسی کارروائی کے دوران میں جس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے، اس کے پیش نظر ٹوپی کا سر پر جمے رہنا ناممکنات میں سے تھا۔ تاہم اس وقت میں نے اس خیال کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مقتول کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی، جو عین پیشانی سے داخل ہو کر سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ زخم کی حالت سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ فائر بہت نزدیک سے کیا گیا تھا۔ میں نے مقتول کے آس پاس زمین کا بھی جائزہ لیا۔ یہ عام کھیت تھے، وہاں مجھے کسی قسم کے خون کے نشانات نظر نہیں آئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل نے قتل کہیں اور کیا تھا اور بعد میں لاش وہاں پھینک دی تھی۔ میں نے مقتول کی جامہ تلاشی بھی لی۔ واسکٹ کی مختلف جیبوں میں سے استعمال کی چند اشیاء برآمد ہوئیں، مثلاً کنگھا، قلم، عطر کی شیشی اور ایک ریشمی رومال۔ اس کے علاوہ چند کاغذات بھی تھے جن پر مختلف قسم کے حسابات درج تھے۔ واسکٹ کی اوپری جیب سے جو کاغذ برآمد ہوا، اسے پڑھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ طے کیا ہوا ایک پرچہ تھا جس پر نہایت ہی مختصر تحریر میں ایک پیغام درج تھا۔ میں نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، ایک کے بعد ایک کی باری آئے گی، اپنی باری کا انتظار کریں، کھارا۔ چودھری مراتب علی اس وقت میرے پہلو میں ہی کھڑا تھا اور میرے ساتھ ساتھ وہ بھی یہ مختصر تحریر پڑھ چکا تھا۔ فوراً بولا، دیکھا ملک صاحب، یہ کارروائی اسی بدبخت کی ہے، مگر رات آپ نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اگر آپ اس وقت رپورٹ درج معاف کرنا چودھری صاحب، اگر مقتول کے اغوا کی رپورٹ رات کو درج ہو بھی جاتی تو کون سا فرق پڑ جاتا؟ سکندر علی اغوا ہو چکا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی اسے اغوا کیا تھا اس نے قتل کرنے کے بعد مقتول کو یہاں پھینکا ہے۔ قتل کی یہ واردات یہاں کھیتوں میں نہیں کی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب صاف ظاہر ہے، اگر سکندر علی کو یہیں پر قتل کیا جاتا تو آس پاس کچھ خون بھی تو پایا جاتا۔ لاش جہاں سے ملی ہے وہاں کی زمین خشک ہے، یعنی اگر خون یہاں گرا ہوتا تو نظر آ جاتا۔ مراتب علی نے سکندر علی کی لاش کے ارد گرد نظر دوڑانے کے بعد کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہی ہے، مگر آپ کا قانون ایک ڈاکو کے سامنے اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتا پھر رہا ہے۔ چودھری صاحب، قانون نہ تو مجبور ہے اور نہ ہی بے بس۔ جب مدعی سستی دکھانے لگے تو قانون کیا پیش رفت کرے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے ابھی تک شوکے کا بیان نہیں دلوایا۔ رات اس سے پوچھ گچھ ہو جاتی تو ممکن تھا ہم اغوا کنندگان کا کوئی سراغ لگا لیتے اور یہ اندھوناک واقعہ پیش نہ آتا۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو کھارے کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے دلچسپی نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ چودھری نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو دلچسپی ہوتی تو قانون سے تعاون کرتے، قانون کی راہ میں روڑے نہ اٹکاتے، مگر اب معاملہ دوسرا ہو چکا ہے۔ میرے علاقے میں ایک شخص کا قتل ہو چکا ہے جس کی جیب سے قاتل کا پیغام بھی برآمد ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی اس علاقے میں اور بھی وارداتیں متوقع ہیں۔ چودھری نے کہا، آپ جس طرح چاہیں تفتیش کریں، بھلا میں آپ کے راستے میں کیوں رکاوٹ بنوں گا؟ مجھے خوشی ہوگی جب آپ میرے بھائی کے قاتل کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اب مجرم زیادہ عرصہ آزاد نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کی جامہ تلاشی سے حاصل ہونے والی اشیاء کی ایک فہرست مرتب کر کے چودھری مراتب علی کو دے دی اور تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ چودھری نے کھارا کے رکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس کا کیا کریں گے جناب؟ یہ واحد سراغ ہے جو ابھی تک کھارا ڈاکو نے چھوڑا ہے، یہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس نے تو ہم سب کو دھمکی دی ہے۔ ہاں، اس پیغام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی حفاظت کے لیے انتظام کر دوں گا۔ چودھری کے بجائے اس کے جوشیلے بیٹے نے سینہ تان کر کہا، ملک صاحب، آپ یہ مہربانی رہنے دیں، ہم اپنی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ کسی مائی کے لال کی اتنی ہمت نہیں جو ہماری حویلی کی جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔
میں نے چودھری مراتب علی کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، سن رہے ہیں چودھری صاحب اپنے فرزند ارجمند کی باتیں؟ تم چپ رہو مشتاق، ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر چودھری نے اسے ڈانٹ دیا۔ تم حویلی میں جاؤ اور اپنی چاچی کا خیال رکھو، اس بیچاری کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا، کوئی بال بچہ بھی نہیں ہے جس کے سارے زندگی گزارے گی۔ چودھری سکندر علی کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر ابھی تک ان کے گھر میں اولاد جیسی نعمت نے قدم نہیں رکھا تھا۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا اور موقع کے گواہوں کے بیانات لینے کے لیے چودھری مراتب علی کی جانب مڑا۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ ہی اسپتال چلے گئے تھے، تاہم ASI امیر خان میرے ساتھ ہی تھا۔ لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ اسحاق پہلوان نے دیکھا تھا۔ وہ ادھر اکھاڑے میں زور کرنے آتا ہے، کھوہ کے اس طرف۔ اکھاڑے کی جانب والا راستہ کھوہ کے پاس سے گزرتا ہے، اس لیے اسے لاش نظر آ گئی۔ سلمیٰ کی موت کے بعد حویلی کے باغ والے اکھاڑے کو باہر کھیتوں میں کھوہ کے نزدیک منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب گاؤں کے تمام شوقین نوجوان وہیں زور کرنے جاتے تھے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ سلمیٰ کی موت بھی اکھاڑے کے نزدیک ہی واقع ہوئی تھی اور سکندر علی کی لاش بھی ایک اکھاڑے کے قریب ہی پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے چودھری سے پوچھا کہ اسحاق پہلوان اس وقت کہاں ہے؟ کیا وہ موقع پر موجود ہے؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، شاید اپنے گھر میں ہو۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ وہ قدرے لجاجت سے بولا، ملک صاحب یہ بتائیں ادھر حویلی میں شوکا بھی تو موجود ہوگا نا؟ بالکل جناب موجود ہے، اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ شوکے کا بیان بھی تو لینا چاہتے ہیں۔ مجھے شوکے سے تو بیان لینا ہی تھا، حویلی جانے کا میرا ایک اور مقصد بھی تھا۔ میں مقتول سکندر علی کی بیوہ عفت سے بھی بات چیت کرنا چاہتا تھا اور بڑے چودھری صاحب شہادت علی سے بھی ملاقات ضروری ہو گئی تھی۔ میں پہلے بھی حویلی میں ایک مرتبہ آ چکا تھا، تاہم اس وقت میری صرف چودھری مراتب علی سے گفتگو ہوئی تھی۔ ہم حویلی میں پہنچے تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ چودھری نے ہمیں بیٹھک میں بٹھانے کے بعد کہا، آپ آرام کریں ملک صاحب، میں ذرا کھانے کے انتظام کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ چودھری کے متضاد رویے سے میں بار بار الجھن کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس وقت وہ اتنے اطمینان سے کھانے پینے کا ذکر کر رہا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا اس کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا تھا۔ میت والے گھر میں کھانا اچھا نہیں لگتا چودھری صاحب، آپ جلدی سے اسحاق پہلوان کو بلا لیں، اور ہاں جب تک میں مقتول سکندر علی کی بیوی سے مل لیتا ہوں، اس کا بیان بھی ضروری ہے۔ عفت کا بیان کیوں ضروری ہے؟ وہ کوئی موقع پر موجود تھوڑی تھی۔ آپ تو خواہ پریشان ہو گئے چودھری صاحب، بیان لینے سے آپ کوئی ایسا ویسا سخت مطلب نہ نکالیں، میں تو بس عفت سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ لیں میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی آپ کی ملاقات کا انتظام کرتا ہوں، اور اسحاق پہلوان کی طرف بھی کوئی بندہ بھیج دیں۔ وہ اچھا جی کہہ کر بیٹھک سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازمہ بالائی والے دودھ کے 2 گلاس میز پر رکھ گئی۔ ملک صاحب یہ چودھری بڑا گہرا بندہ لگتا ہے، ASI امیر خان نے کہا۔ وہ کیسے بھائی؟ آپ نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا؟ کبھی یہ آپ کو رعب دکھانے لگتا ہے اور کبھی پوری طرح تعاون پر آمادہ نظر آتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، پھر مجھے تو کوئی گڑبڑ لگتی ہے جناب۔ اوئے کیسی گڑبڑ امیر خان؟ میں سمجھ نہیں پا رہا جناب، مجھے اس حویلی سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ میں نے چونک کر امیر خان کی طرف دیکھا، میری طرح وہ بھی چودھری کے پل پل بدلتے رویے کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ بات مجھے بھی عجیب سی لگتی تھی، تاہم ابھی تک میں کوئی واضح اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ خرابی کہاں ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ امیر خان نے اپنے شک کا اظہار کر دیا تھا اور میں کسی نتیجے پر پہنچے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے بھی یہ بات محسوس کی ہے؟ میں نے جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چودھری مراتب علی بیٹھک میں داخل ہوا۔ آئیں ملک صاحب۔ میں نے زنان خانے میں پردہ کروا دیا۔ آپ ایک کمرے میں عفت سے جو پوچھنا ہو پوچھ لیں، پر اس کے صدمے کا خیال رکھیں، فکر ہی نہ کریں چودھری صاحب، مجھے پورا احساس ہے۔ میں چودھری کے پیچھے چلتا ایک کمرے میں آیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ وہ اسحاق کو بلانے کے لیے آدمی روانہ کر چکا ہے۔ کمرے کے اندر پہنچ کر میں نے کہا، میں ذرا تنہائی میں بات کروں گا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ تسلی سے بات کریں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو میں نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا، پھر عفت کی جانب متوجہ ہوا۔ عفت کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی، مگر اس صدمے نے اسے 40 سال سے بھی زیادہ کا بنا دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اندر سے لرز اٹھا۔ کافی دیر تک تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اس سے کیا پوچھوں، پھر آخر ہمت کر ہی لی۔
مجھے آج کے واقعے کا دلی افسوس ہے، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میں آپ کے شوہر کو واپس تو نہیں لا سکتا، مگر میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کے قاتل کو ضرور کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، لیکن قاتل کی گردن تک پہنچنے کے لیے آپ کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ آپ مجھ سے تعاون کریں گی نا؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں آپ کے شوہر کو کس نے قتل کیا؟ کھارا ڈاکو کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ سلمہ کی قبر کو بھی اسی نے کھولا تھا اور سکندر علی۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے سوالات سے آپ کے صدمے میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر میں قانون کے تقاضوں کے سامنے مجبور ہوں۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں۔ ابا جی، چودھری شہادت علی کو اپنا ہوش نہیں ہے۔ ان کے لیے کچھ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ چودھری مراتب علی کی اپنی زندگی ہے، اپنی مجبوریاں ہیں، وہ میرے دکھ کو کیا سمجھیں گے؟ شوہر تو میرا قتل ہوا ہے، مانگ تو میری اجڑی ہے۔ اس حویلی میں وہی تو میرا پہلا اور آخری سہارا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ ابا جی میرا کیا دفاع کریں گے؟ وہ تو خود چودھری مراتب علی کے ٹکڑوں کے محتاج ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ اب آپ اپنی قانونی مجبوریاں بتانے میرے پاس چلے آئے ہیں۔ عفت کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ چودھری مراتب علی کا اپنے باپ اور بھائی بھاوج سے کوئی اچھا سلوک نہیں تھا۔ میں نے کہا، بی بی، میں تہ دل سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہارے شوہر کے قاتل کو سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ قاتل گرفتار ہوگا تو قانون کے تقاضے پورے کر سکیں گے نا؟ پولیس والوں کے پاس غیب کا علم تو ہوتا نہیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجرم ہے اور وہ اس وقت فلاں جگہ پر پایا جائے گا۔ پولیس والے اپنی تفتیش لوگوں سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر پولیس والوں سے تعاون نہ کیا جائے تو… وہ میری بات کاٹ کر بولی، میرے شوہر کا قاتل کوئی گمنام شخص نہیں ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی غائب داں کی ضرورت پیش آئے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کھارا ڈاکوئی یہ ساری وارداتیں کرتا پھر رہا ہے۔ یہ تو حویلی والوں کا خیال ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں بھی تو حویلی میں ہی رہتی ہوں۔ یعنی آپ بھی کھارا ہی کو مجرم سمجھتی ہیں؟ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس حویلی میں وہی کچھ ہوتا آیا ہے جو چودھری مراتب علی چاہتا ہے۔ چودھری صاحب کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ اس نے فکر مند ہو کر کہا، آپ ایسی باتیں نہ کریں تھانے دار صاحب، چودھری مراتب علی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، اور اب آپ جائیں یہاں سے۔ اب اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ عفت چودھری مراتب علی سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چودھری کو کسی بات کا پتہ نہیں چل سکے گا، آپ بے فکر ہو کر مجھے چودھری کے بارے میں بتائیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غم کی گھٹائیں امڈ آئیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ چودھری کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔